والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ سابقہ آیتوں سے جو تذکرہ ہے بنی اسرائیل سے متعلق ہے، جو ان کو نعمتیں عطا کی گئی، اور یہ تذکرہ جو ابھی چل رہا ہے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے چچا زاد بھائی کو دولت کی میراث کی لالچ میں قتل کیا تھا، اور اسے ایک دوسری بستی کے دروازے پہ ڈالا تھا اور الزام لگایا تھا دوسرے دن کہ ان بستی والوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، اور تھا کیا کہ ایک تو مدعی بن کے میں ان سے بھی وصول کر لوں گا، اور یہ کہ اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر ادھر سے اس کی جو میراث ہے وہ دولت وہ بھی ساری میرے ہاتھ آ جائے گی۔ تو یوں اس نے یہ کام کیا۔ بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس راز کو فاش کر دے، وہ ظاہر کر دے کہ قتل کس نے کیا، کیونکہ بنی اسرائیل والوں نے یہ نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے دعا کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ کہا گیا کہ اسے اس میت کے جسم پر لگائیں تو یہ میت خود زندہ ہو کر بتائے گی کہ کس نے قتل کیا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا وہ کہ اسے کس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کی قوم کو یہ کہا کہ اللہ نے اس طرح سے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو کیونکہ وہ ایک نافرمان قوم تھی، عیاش قوم تھی، اور دوسرے حساب سے وہ، تو انہوں نے اس بات کو اس انداز میں لیا اور کہا کہ اے حضرت موسیٰ، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ ظاہر کرے قتل کس نے کیا، آپ ہمیں گائے کی قربانی کا کر رہے ہو، گائے کے قربانی کا اس قتل سے کیا تعلق؟ اور یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ گائے کے گوشت کو لگاؤ تو کوئی اٹھ کے بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، کیونکہ مذاق کرنا یہ انبیاء کی شان نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کہہ رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی قوم کے لیے حکم دیا کہ انہا بقرۃ، بے شک وہ جو گائے ہو، لا فارض، نہ وہ زیادہ عمر والی ہو، ولا بکر، نہ ہی وہ کم عمر ہو، یعنی نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، بلکہ وہ دونوں کے درمیان ہو، یعنی پکی اور اچھی عمر کی ہو، وہ بڑی عمر کی بھی نہ ہو اور وہ کچی عمر کی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، درمیان میں ہو۔ تو فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب یہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ یہ قرآن کریم کا یہ ترجمہ آیت کا۔ تو اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک حکم دیا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور اس کا گوشت ایک مخصوص حصہ بتایا گیا کہ اس کا گوشت کا یہ ٹکڑا اس میت کو لگاؤ، میت بتا دے گی۔ انبیاء ظاہر ان کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو عوام تک پہنچانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام پہنچا دیا تو اب قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوال نہیں کرنا تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی، دل نہیں کر رہا تو آپ بہانہ بنا کے کوئی سوال کرو۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آئی ہی نہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا مقبول بندہ جب کوئی حکم دے اور وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، تب بھی آپ اس کو کر ڈالو۔ وہ نبی، وہ استاد، وہ والدین، وہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو مقبول بندہ ہو، جب وہ کوئی حکم دے اس کے آگے سوالات نہیں کیے جاتے،
کیونکہ جو اس طرح کے آگے سوال کرے وہ ہمیشہ خود پھنستا ہے، جیسے یہ بنی اسرائیل، انہیں کہا گیا تھا کہ گائے کی قربانی کرو، یہ کسی بھی گائے کو پکڑ کے قربان کر دیتے، ان کا کام ہو جانا تھا، ان کا جو مقصد تھا وہ انہیں مل جانا تھا۔ انہوں نے کیا بہانہ، کہا کہ نہیں اب گائے ہو کیسی، ہمیں تو یہ نہیں پتا نا گائے کیسی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شرط لگا دی کہ اب گائے جو بھی پہلے کر لیتے، لیکن اب یہ قید لگ گئی کہ اب آپ بچھیا کی قربانی نہیں کرو گے، بڑی عمر کی گائے کی قربانی نہیں کرو گے۔ اب صرف چیز ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ کہہ رہی تھی حضرت موسیٰ سے کہ آپ دعا کریں۔ مصیبت کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی۔ پریشانی کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی۔ الزام کن پر تھا؟ بنی اسرائیل پر تھا۔ یہ جو بدنامی تھی وہ بھی کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی۔ تو مسئلہ یہ کہ سارے مسائل بنی اسرائیل کے، وہ خود بھی تو اللہ سے دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اوپر یہ پریشانی آئی کرم فرما، یا اللہ ہمارے اوپر یہ الزام لگ گیا تو وضاحت فرما۔ انہوں نے خود نہیں کیا، بلکہ اس وقت میں جو اللہ کا مقبول ان کے درمیان تھا اس کا سہارا لیا اور کہا کہ اے حضرت موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے یہ وضاحت کریں کہ اللہ کرم فرمائے اور ہماری مصیبت کو ٹال دے۔ یہی چیز قرآن کریم کی جو تعلیم ہے آج بھی ہے کہ آج بھی آپ خود دعا کریں، کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں، رب سنتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے کریں، رب سنتا ہے، چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کریں، رب سنتا ہے، یہی آپ خانہ کعبہ کے پاس جا کے اس کے غلاف کو لپٹ کے کریں، رب سنتا ہے۔ جہاں بھی کریں گے رب وہی سنے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے کسی مقبول بندے کا ذریعہ پکڑیں، آپ اپنے ماں باپ سے دعا کرائیں۔ کہا نہیں جاتا کہ ماں باپ کے قدموں تلے، ماں کے قدموں تلے جنت، اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کی دعائیں لو، باپ کی رضا اللہ کی رضا، مطلب کیا ہے باپ کی دعائیں لو۔ جو استاد کا بے ادب ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، مطلب کیا ہے کہ استاد کا احترام کر کے اس کی دعائیں لو۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، مطلب یہ کہ جو بھی آپ سے بڑے ہیں ان کا احترام کر کے ان سے دعائیں لی جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے اولیاء سے بھی ہمیشہ یہی کہ احترام محبت ادب کر کے ان سے دعائیں لی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم زندہ اولیاء کا بھی دامن تھامتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے ذریعے اپنی دعائیں قبول کروائیں، اور ہم صاحب مزار کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے تھے، یہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہے، تو آج ہم یا اللہ ان کے قرب میں آ کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ یہی چیز پہلے بھی تھی، یہی چیز اب بھی ہے۔ تو یہ بالکل قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق یہی عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ یہ آگے آتے جائیں گے، ایک ایک چیز کی مزید وضاحت بھی ہوتی جائے گی۔ تو آج کے دور میں یہ جو سوالات ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، درست طور پر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔